دنیا کا دوسرا بڑا مذہب ہونے کے ساتھ ساتھ اسلام دنیا کا سب سے تیزی سے پھیلنے والا مذہب ہے۔ آج دنیا میں سب سے زیادہ لوگ اپنے مذہب کے طور پر اسلام کو ہی پسند کر رہے ہیں، مگر اس کے باوجود دنیا میں کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جنہوں نے نہ صرف پیسوں اور سستی شہرت کے لیے اپنا ایمان بیچ دیا بلکہ مسلمان سے کافر بن گئے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم 10 ایسے ہی بدقسمت لوگوں کا ذکر کریں گے جنہوں نے اسلام کو چھوڑ کر کافر بننا پسند کیا۔ نمبر 1، شمس پہلوی۔ شمس پہلوی ایران کے آخری بادشاہ محمد رضا کی بڑی بہن تھیں، جنہوں نے اپنی والدہ اور بہن کے ساتھ مل کر ایران میں حجاب اور نقاب کے خلاف تحریک چلائی۔ وہ مغربی سوسائٹی سے کافی امپریس تھیں اور ایران میں بھی ویسا ہی ماحول بنانے کے لیے کوشاں تھیں۔ شمس پہلوی نے سال 1940 میں اپنے ہسبینڈ اور بچوں سمیت اسلام کو چھوڑ کر عیسائیت مذہب کو اپنا لیا۔ نمبر 2، پروین بوبی۔ 1970 سے 80 کے دوران بالی ووڈ میں صرف ایک ہی اداکار کا ڈنکا بجتا تھا جن کا نام پروین بوبی تھا۔ وہ فلموں میں شوٹ کروائے اپنے فحش اور بولڈ سینز کی وجہ سے دنیا بھر میں جانی جاتی تھیں۔ پروین بوبی کا تعلق ایک انتہائی شریف پشتون قبیلے سے تھا۔ ان کے والد کا نام ولید محمد خان تھا، مگر پروین بوبی نے دولت اور شہرت کی لالچ میں دین اور عزت کسی چیز کی کوئی پرواہ نہیں کی۔ پہلے تو یہ ایک ہندو بھگت بن گئیں، لیکن بعد میں انہوں نے ہندو مت کو بھی چھوڑ کر عیسائیت کو اپنا لیا۔ جنوری 2005 کے دوران پروین بوبی اپنے ہی فلیٹ میں مردہ حالت میں پائی گئیں۔ نمبر 3، فاطمہ ثنا شیخ۔ بھارتی فلم دنگل سے شہرت پانے والی اداکارہ فاطمہ ثنا شیخ، ان کی والدہ ایک کشمیری مسلمان ہیں جبکہ ان کے والد ایک کشمیری ہندو ہیں۔ نہ صرف فاطمہ کا نام مسلمانوں جیسا رکھا گیا بلکہ وہ بچپن سے ہی دین اسلام کے کافی قریب تھیں، لیکن کچھ عرصہ قبل فاطمہ نے یہ اعلان کر دیا کہ انہیں نہ مسلمان کہا جائے اور نہ ہی ہندو، کیونکہ ان کا دونوں میں سے ہی کسی مذہب میں کوئی انٹرسٹ نہیں۔ نمبر 4، زین ملک۔ دور حاضر کے ایک مشہور ترین سنگر زین ملک، جن کا تعلق برطانیہ سے ہے، وہ ایک پاکستانی مسلمان یاسر ملک کے بیٹے ہیں۔ یاسر ملک نے ایک برطانوی خاتون سے شادی کی، جس کے نتیجے میں زین ملک کے ساتھ ان کی 2 بہنیں بھی پیدا ہوئیں۔ زین ملک کی پرورش ایک عام مسلمان کی طرح ہوئی۔ انہوں نے نہ صرف قرآن مجید کی تعلیم حاصل کی بلکہ یہ نماز پڑھنے مسجد میں بھی جایا کرتے تھے۔ تاہم کچھ عرصہ قبل برطانوی میگزین ووگ کو انٹرویو دیتے ہوئے زین ملک نے یہ بتایا کہ اب وہ مسلمان نہیں ہیں۔ اس کے علاوہ زین ملک ایک امریکی ماڈل گیگی حدید کے ساتھ 6 سال تک بغیر شادی کے بھی رہ چکے ہیں اور ان سے ان کے ہاں ایک بیٹی بھی پیدا ہو چکی ہے۔ تاہم اب زین ملک خود کو ایک ایتھیسٹ قرار دیتے ہیں جو کہ خدا کے وجود پر یقین نہیں رکھتے۔ نمبر 5، تلکا رتن دلشان۔ سری لنکا کے سابق کپتان تلکا رتن دلشان سے کون واقف نہیں؟ آپ کرکٹ کی دنیا کا ایک جانا پہچانا نام ہے۔ 1976 میں پیدا ہونے والے دلشان کے والد تو ایک مسلمان تھے جبکہ ان کی والدہ بدھ مت کی پیروکار تھیں۔ دلشان کی پرورش ایک مسلمان کے طور پر کی گئی۔ انہوں نے نہ صرف قرآن مجید کی تعلیم حاصل کی بلکہ وہ اپنی قریبی مسجد میں عبادت کی غرض سے بھی جایا کرتے تھے۔ ان کا حقیقی نام بھی پہلے توان محمد دلشان تھا اور ان کو شروع سے ہی کرکٹ میں کافی دلچسپی تھی۔ 16 سال کی عمر میں ایک پریکٹس میچ کے دوران انہوں نے اپنے کوچ کی بات مان کر دین اسلام کو چھوڑ کر بدھ مت کو اختیار کر لیا، جو کہ سری لنکا کا سرکاری مذہب ہے۔ نمبر 6، باراک حسین اوباما۔ ایک سروے کے مطابق امریکہ کے 20% عوام یہ مانتی ہے کہ سابق صدر باراک حسین اوباما کرسچن نہیں بلکہ مسلمان ہیں، اور اس بات میں کوئی شک نہیں کہ باراک اوباما کے آباء و اجداد مسلمان تھے۔ اوباما کے والد باراک اوباما سینئر کا تعلق کینیا کی ایک مسلم فیملی سے تھا، تاہم باراک اوباما نے اسلام کو چھوڑ کر کرسچن بننے کو پسند کیا۔ مارچ 2021 میں باراک اوباما کی دادی کی وفات پر ان کو نماز جنازہ کے بعد ان کے بیٹے باراک اوباما سینئر کے ساتھ دفن کیا گیا۔
नंबर 7 जावेद अख्तर। बॉलीवुड के मशहूर अदाकार फरहान अख्तर और जोया अख्तर के वालिद जावेद अख्तर एक मशहूर शायर और कालिम निगार हैं। 78 साला जावेद अख्तर का ताल्लुक इंडिया से है। इनके वालिद जानिसार अख्तर भी एक मशहूर शायर थे, जबकि इनके दादा का शुमार बरसगीर के मशहूर उलमाए दीन में होता है। अलबत्ता जावेद अख्तर शोहरत के मामले में अपने आबाओ अजदाद को काफ़ी पीछे छोड़ चुके हैं और इनकी शायरी पूरी दुनिया में अपना एक नुमाया मुकाम रखती है। ये बात बहुत कम लोग जानते हैं कि जावेद अख्तर का नाम भले ही मुसलमानों जैसा हो, लेकिन अब वो दीन इस्लाम पर कायम नहीं, बल्कि अब वो ईथियस्ट यानी मुल्हिदाना अकायद रखते हैं, यानी अब उनके मुताबिक इस कायनात में कोई खुदा मौजूद नहीं। नंबर 8 नरगिस दत्त। बॉलीवुड अदाकार संजय दत्त की वालदा नरगिस दत्त का शुमार अपने दौर की सबसे बेहतरीन और मशहूर अदाकारों में किया जाता है। वो एक मुसलमान घराने से ताल्लुक़ रखती थीं, जिनको अपने साथ काम करने वाले एक हिंदू अदाकार सुनील दत्त से एक दिन प्यार हो गया। कहा जाता है कि एक बार फिल्म सेट पर आग लग गई और सुनील दत्त ने अपनी जान पर खेलकर नरगिस दत्त को आग से बचाया था। यही वाक़या इन दोनों की शादी का सबब बना। शादी के बाद नरगिस दत्त ने ना सिर्फ अपना मज़हब इस्लाम को छोड़ दिया, बल्कि अपना नाम तब्दील करके निर्मला दत्त रख लिया। नंबर 9 अनवर शेख। पाकिस्तान के हाजी अनवर शेख का शुमार भी इन बदनसीबों में होता है जो कि इस्लाम को छोड़कर काफिर बन गए। अनवर शेख 1 जून 1928 को पाकिस्तान के शहर गुजरात में हज के दिन एक कश्मीरी मुसलमान के घर पैदा हुए। यही वजह है कि इनके वालिदैन ने इनका नाम हाजी अनवर शेख रखा था। मगर अनवर शेख ने ना सिर्फ पैसों की लालच में बरतानिया जाना पसंद किया, बल्कि वहाँ पर एक गोरी से शादी की और इस्लाम को छोड़ दिया। बाद में उन्होंने अपना नाम अनवर शेख से तब्दील करके अनिरोध ज्ञान शिका रख लिया और इस्लाम मुखालिफ मज़ामीन लिखना शुरू कर दिए। नंबर 10 तस्लीमा नसरीन। तस्लीमा नसरीन 1962 के दौरान मशरिकी पाकिस्तान में पैदा हुई, जो कि इस वक्त बांग्लादेश है, और आप बांग्लादेश की एक मशहूर मुसन्निफ़ भी हैं। इनका ताल्लुक भी एक मुसलमान घराने से ही था, लेकिन फिर अचानक ये इस्लाम को छोड़कर लादीन हो गईं। इसके बाद उन्होंने इस्लाम और मुसलमानों के ख़िलाफ़ किताबें लिखना शुरू कर दीं। ताहम दुनिया के कई ममालिक में आज इनकी किताबें बैन हैं और बांग्लादेश हुकूमत ने इनको अपनी रियासत से जिला वतन कर रखा है। ताहम अब ये हिंदुस्तान में क़याम पजीर हैं और वहीं पर रहकर इस्लाम के ख़िलाफ़ जहर उगलती हैं। इन लोगों के अलावा भी कुछ मशहूर लोग ऐसे भी हैं जो या तो दीन इस्लाम को छोड़ चुके हैं या इनके दीन का अभी तक किसी को कोई अता पता नहीं है।